نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذا وجبت جنوبها، حدیث میں آتا ہے جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے. یعنی بعض قصائی حضرات انتظار نہیں کرتے عید کے دن، انہیں جلدی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک گھر میں جانا ہے کیونکہ ان کی کمائی کا دن ہوتا ہے. تو عموماً وہ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کیا، ابھی وہ تڑپ ہی رہا ہوتا ہے، گھر والے اپنے اپنے اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ہی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور گوشت بنانے لگتے ہیں. ایک موقع پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بھیڑ کاٹی گئی اور جب اس کا گوشت بنا تو جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس میں پھڑکن تھی. ایسا جانور صحیح طور پر پھر حلال نہیں ہوتا. اس وقت گوشت کاٹنا چاہیے جب پورا خون نکل چکا ہو، جانور ٹھنڈا پڑ چکا ہو، کوئی حرکت باقی نہ ہو. یہی فرمایا ہوا اذا وجبت جنوبها، جب پیٹھیں ٹیک جائیں، لگ جائیں، حرکت ختم ہو جائے، فکلوا منها، تو پھر کیا کرو، خود بھی اس میں سے کھاؤ، واطعموا، اور کھلاؤ، کس کو، القانع، اس کو جو سوال نہ کرے، قناعت کرنے والا، مثلا دوست، ملاقاتی، رشتہ دار، یہ مانگتے تو نہیں ہے نا کہ ہمیں گوشت دو یا ہمیں کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. والمعتر، اور معتر کو بھی. معتر کا ایک معنی کیا گیا ہے لگ لپٹ کے سوال کرنے والا، جو پیچھے پڑ کے سوال کرے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو سامنے آئے، سوال نہ کرے لیکن اس کے حال سے ظاہر ہو کہ وہ مانگنے کے لیے آیا. معتر کا لفظ ہے، یہ معرت ان سے ہے. معرت کہتے ہیں دکھ کو، مضرت کو، یعنی جو دکھی انسان ہے، بھوکا ہے لیکن سوال نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. تو قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو بھی دینا چاہیے، اور اس حدیث کی روح سے اگر کوئی ذخیرہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے. مثلا فریز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا پہلے زمانے میں لوگ سکھایا کرتے تھے، سکھا کے اس کو سٹور کر سکتا ہے. یعنی اس میں پھر ایک کھلی اجازت دی گئی کہ اس گوشت کو جیسے چاہو استعمال کرو. اس میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ اتنا ضرور کسی کو دینا اور اتنا خود کھانا. وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا طرز عمل ہے کہ 3 حصے کرتے تھے، ایک اپنے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک ضرورت مندوں کے لیے. تو یہ طریقہ بھی آسان ہے لیکن یہ لازم نہیں. اگر سارا کوئی خود کھانا چاہے، مثلا اس کے اہل و عیال اتنے ہیں کہ وہ ایک بکرا کچھ بھی نہیں کرتا جو گھر والوں کی طرف سے انہوں نے ذبح کیا، تو سب گھر میں بھی پکا سکتے. اور اگر زیادہ ہے گھر میں، تو یا یہ کہ گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے یا کوئی ایک شخص ہے اکیلا، تو وہ سارا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ رشتہ داروں کو ہی دیا جائے یا سارا غریبوں کو دیا جائے، جو سہولت ہو انسان اس کے مطابق کر سکتا ہے. کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح مسخر کیا ہم نے ان کو تمہارے لیے. کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ جانور تمہارے لیے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ تم شکر گزار ہو، اللہ کی نعمت استعمال کرو لیکن ساتھ ہی شکر کرو. تھوڑی سی بات انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں بھی ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ ذکر آیا تھا نا کہ جانوروں کی جب تک پیٹھیں ٹک نہ جائیں تو ان کا گوشت مت کاٹو. تو اس سے جدید دور کے جو مسائل ہیں، یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن، اس کے بارے میں بھی اس سے کچھ رہنمائی لی گئی ہے اس آیت سے. انسانی جسم کے اعضاء نکالنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پوری طرح یعنی بے جان ہو. مثلا ایسے اعضاء کہ جن کے نکلنے سے انسان کی موت واقع ہو جائے، ان اعضاء کو نکالنا درست نہیں. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ عضو ایسی صورت میں نہ نکالا جائے کہ انسان کے اندر اس کی روح ہو یا جان ہو اور اس کے نکالنے سے اس کی موت واقع ہو جائے. مثلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان ابھی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان مر جاتا ہے اور دل بھی مر جاتا ہے تو وہ دل بیکار ہوتا ہے. اس لیے ایسے اعضاء کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا جس کے ٹرانسپلانٹ کرنے سے ایک انسان کی موت واقع ہو جائے.
یعنی زندہ انسان کے جسم سے ایسا عضو نکالنے کی اجازت نہیں جس کے نکالنے سے انسان خود مر جائے، اور اگر اس سے انسان کی موت واقع نہ ہو تو بھی ایسی صورت میں ایسے طریقے پر نکالنا چاہیے کہ جس سے وہ جگہ بے حس ہو. مثلا کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، اگر ایک انسان سے نکالا جا رہا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس انسان کے لیے وہ باعث اذیت نہ ہو یا اس کی زندگی یا صحت کے نقصان کا ذریعہ نہ ہو. اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے انسان کا دل یا کوئی اور عضو نکالنا جبکہ دل حرکت کر رہا ہو تو وہ بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ انسان کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے، اور دل سینے کی ہڈیاں توڑے بغیر نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے دل کو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے. لیکن باقی کچھ اعضاء جو ہیں جیسے کڈنیز وغیرہ ہیں تو ان کو بیچنے کی ممانعت ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے اس کی خرید و فروخت منع ہے، بطور عطیہ دیا جا سکتا ہے. لیکن بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کو کسی دوسری طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اس پر قیمت کا لین دین اور اس کا بزنس جو ہے اور اس میں کمیشن لینا، اس میں منافع حاصل کرنا، یہ درست نہیں. کیونکہ جب مردہ ہو جائے گا تو دل کام کا ہی نہیں، دل ڈیڈ ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے. آنکھ استعمال ہو سکتی ہے، اور آنکھ کے نکالنے سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی. اس لیے مثلا اگر کوئی شخص زندگی موت کے بیچ میں ہے اور ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے گا تو آنکھ نکالی جا سکتی ہے. آنکھ کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں بند کر دی جائیں کیونکہ روح فالو کرتی ہے، تبعہ البصر. روح جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آنکھ ابھی الائیو ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر فنکشن کرنے کی صلاحیت روح کے نکلنے کے بعد بھی شاید کچھ دیر تک باقی رہتی. تو اس عرصے میں اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ آنکھ کے نکلنے سے جان نہیں جاتی. جن اعضاء کے نکلنے سے جان جاتی ہو ان اعضاء کا نکال کے دوسرے کو دینا درست نہیں. اب دیکھیں کہ جب تک برین زندہ ہو تو انسان زندہ ہی ہے نا. اگر برین ڈیڈ ہو جائے، دل کے بند ہونے سے ہی موت ہوتی ہے نا، تو جب تک دل بند نہیں ہے تو اس کا مطلب موت تو نہیں ہوئی، چاہے دماغ مر ہی گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بتا رہی ہیں کہ ایک ہاکی پلیئر تھے، انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ان کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈاکٹرز نے ان کی بیوی کو بلایا کہ ان کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے تو ان سے مشین کیا ہٹا دی جائے. اور جب مشین ہٹائی گئی تو وہ مرے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کوما سے باہر آ گئے. پھر انہوں نے اس پر آرٹیکل لکھا کہ اس وقت یعنی وہ محسوس کر رہے تھے اور وہ سن بھی رہے تھے. تو کیونکہ اس کیفیت کو کوئی اور نہیں سمجھتا، اسی لیے نزا کا عالم جو ہے اس کی تکلیف بظاہر ہم سمجھتے ہیں بے ہوش ہوا پڑا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوما میں بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں اور سب باتیں بھی ان کو یاد ہوتی ہیں. اس پر بھی کئی واقعات ملتے ہیں. یوں ہی وہ یمیت والی بات ہو جاتی ہے نا انسان کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو جینا اور مرنا بھی مشکل ہے. اسی لیے دل کی ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر دل نکال لیا گیا تو پھر نہیں بچ سکتا کوئی. تو ایک کا دل نکال کے دوسرے کو دینا جس کا ہے اس پر ظلم ہے، یعنی اس کا حق چھیننا ہے. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تم سے. یعنی جانور قربان کرنے کی اصل غرض یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے یا خون چاہیے اس لیے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرو. وہ تو تمہارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے، جو جانور تمہیں عطا کیے ہیں، تم ان میں سے دوسروں کو کیا دے سکتے ہو، اس کے نام پر کیا قربان کر سکتے ہو. یعنی نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے لیکن گوشت انسان استعمال کرتے ہیں. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے مسخر کیا تمہارے لیے ان کو، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جو تمہاری رہنمائی کی. اسی لیے اس وقت اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو، محسنین کو.
اچھا وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں بھی یہی مفہوم ہے اس آیت کا. سوال ہے کہ جب مسجد حرام میں سب انسانوں کو عبادت کا حق ہے تو پھر غیر مسلم پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیا یہ داخلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ممنوع ہوا تھا یا بعد میں ہوا؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 26 اسی میں اس کا جواب موجود ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اس لیے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو شرک سے پاک کرے. اللہ تشرک بی شیئا، اس لیے یہاں پر کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے. یہ ممانعت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں شرک پایا جاتا ہے، اور اگر انہیں اجازت دی جاتی وہاں پر داخلے کی اور وہاں رہنے کی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ ان کے اپنی مشنری کوششوں کے نتیجے میں اس علاقے میں پھر وہی کچھ ہو جاتا جو اس سے پہلے تھا. تو حرم کے علاقے میں نان مسلمز کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور الناس کو اجازت ہے اس صورت میں جبکہ وہ وہاں آنے کی شرائط پوری کریں، اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کریں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا، کل خوان کفور، کسی خائن ناشکرے کو. خوان خائن سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کار. کفور فعول کے وزن پر بہت زیادہ ناشکرا. اللہ تعالی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کے اخلاص کو جانچتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی مدد پھر اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کا دفاع کرتا ہے. جیسے سورۃ المائدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کریں. یہاں پر ایمان کے برعکس خوان اور کفور کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خیانت ایمان کے منافی ہے، ناشکرا پن ایمان کے منافی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو خالص ہوں، اللہ کی خاطر جان مال دینے والے ہوں، ان کو اللہ تنہا چھوڑ دے، اور اس کے برعکس جو خیانت کار اور ناشکرے لوگ ہوں، کفر کرنے والے لوگ ہوں، دنیا میں وہی پھلتے پھولتے رہیں. کیونکہ بظاہر ان لوگوں کی کامیابی دیکھ کر دلوں میں یہ شک گزرتا ہے کہ شاید یہی حق پر ہیں کیونکہ یہ غالب ہیں، شاید یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. تو فرمایا وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. یقاتلون، کیوں، کیا اجازت دی گئی؟ یعنی جنگ کا جواب جنگ سے یا جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، ان پہ ظلم ڈھایا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ،
اور خواہ وہ مظلوم ہے، کمزور ہیں، لیکن وہ بھی جان لے اور ان کے دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے جنگ کی اجازت دی گئی، جس کے 2 مقصد بتائے گئے۔ نمبر 1 ظلم کا خاتمہ، اور نمبر 2 اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے بکھرے ہوئے تھے، ان کی کوئی جمعیت نہ تھی، ان کے پاس کوئی حکومت نہ تھی، منظم نہ تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے تھے، اور بعض جرأت مند صحابہ نے اجازت بھی مانگی تھی کہ ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کا جواب دیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت نہ دی، بلکہ صبر و برداشت کا حکم دیا کہ صبر کے ساتھ ظلم کو برداشت کرتے رہیں۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں منتقل ہوئے ہجرت کے بعد، تو ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آئی، مسلمان منظم ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو ایک ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی، مسلمانوں کے مسئلہ معاش کو مواخات کے ذریعے حل کیا گیا، وہاں کے یہودی اور مشرک قبائل کے ساتھ معاہدہ امن جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا۔ تو اب مسلمان اس سٹیٹ میں تھے، اس حالت میں تھے کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے، کوئی تمہارے اوپر چڑھ کر آئے، تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم اس کا جواب ویسے ہی دو جیسا تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی تم بھی جنگ کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اور واضح طور پر اس کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کیوں کرو، تاکہ ظلم کا تدارک ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ اجازت پہلی ہجری کے آخر میں ملی تھی۔ اب یہاں پر آپ فرق دیکھیے کہ مکہ میں مسلمانوں پر 13 سال تک ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ ملی۔ کیوں؟ تاکہ وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ اگر ایسے میں وہ ہتھیار اٹھاتے جبکہ وہ بکھرے ہوئے تھے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کچل دیے جاتے۔ وہ ابھی دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے، جنگ کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہ تھے۔ اگرچہ الگ الگ کچھ لوگ بہت بہادر تھے، وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن مصلحت کے تحت ایسا نہ کرنے دیا گیا، انہیں اجازت نہ دی گئی، کیونکہ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے کہ حق اور عدل کو قائم کیا جائے۔ جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ یعنی منتشر افراد اگر جنگ کریں گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جب مقصد حاصل نہ ہو تو جنگ کرنے والوں پر مزید ظلم و ستم ہو سکتا ہے۔ یعنی جنگ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، افراد کا کام نہیں، چند بکھرے ہوئے گروہوں کا کام نہیں، یہ ایک منظم اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر وہ اتحاد، وہ تنظیم، وہ ڈسپلن اور وہ وسائل نہ ہو، اس وقت تک ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مزید ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا جنگ کے ذریعے جو مقصد حاصل ہونا ہے اگر وہ پورا نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس وقت تک صبر و برداشت اور دیگر حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کی ضرورت ہو۔ تو یہاں چونکہ مسلمان اب مضبوط ہو چکے تھے، اس لیے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
کیونکہ مدینہ میں آنے کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، تنگ دستی بھی تھی ابھی تک، اور مٹھی بھر تھی جماعت، کیونکہ پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر، اس میں 313 لوگ تھے. ابھی تک افرادی قوت اتنی نہ تھی، لیکن مکہ کی نسبت حالات زیادہ بہتر تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو سنانا بھی مقصود ہے کہ مسلمان ہمیشہ تنہا نہیں چھوڑے جائیں گے. اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. وہ چاہے تو اپنی قدرت سے جنگ کے بغیر بھی انہیں تم پر غالب کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں. اب مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، کچھ اس کی تفصیل. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق، بغیر کسی وجہ کے، الا، مگر، یعنی صرف ایک وجہ تھی. کیا تھی وہ؟ ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا تھا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. یعنی مسلمانوں کو صرف اس قصور کی بنا پر گھروں سے نکالا گیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب یہاں رہ کر، یعنی مکہ میں رہ کر خوب مالدار ہو گئے ہو، اب یہاں سے تم جب جا رہے ہو تو مال ساتھ لے جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں اپنا مال لے جانے نہیں دیں گے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ سارے کا سارا پیچھے چھوڑ دیا، سب کچھ ظالموں کے حوالے کر دیا، اور اس حال میں ہجرت کی کہ ان کے تن کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو ام سلمہ کے خاندان نے ان کا راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم اکیلے جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے. تو مجبوراً وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد بنو عبد الاسد یعنی ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، یہ ہم نہیں جانے دیں گے، یعنی ہم بیوی کو نہیں دیں گے. انہوں نے بچہ لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک فیملی جو ایک باپ، ماں اور بچے پر مشتمل تھی، تینوں ہی الگ ہو گئے. یعنی ذرا آپ تصور میں لائیں، شوہر ہجرت کر کے جا چکا ہے، بیوی پیچھے رہ گئی ہے، بچہ بھی لے لیا گیا ہے، یعنی کتنی قربانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، اور بالآخر ان کی حالت دیکھ کر انہیں اجازت دی گئی. کہتے ہیں کہ اس حال میں مکے سے نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پہ سوار تھی اور ان راستوں پہ تنہا جا رہی تھی جہاں مسلح قافلے بھی گزرنے سے ڈرتے تھے. یعنی اس میدان میں صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی ستایا گیا. عورتوں کی قربانیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. اسی طرح یہ تو ایک پوری کتاب ہے، پوری ایک داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے ان لوگوں کی قربانیوں کی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیں. فرمایا کہ ان کا قصور کیا ہے، انہیں گھروں سے کیوں نکالا گیا ہے، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا انہیں اتنی آزادی بھی نہیں کہ یہ ایک اللہ کو اپنا رب مان لے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے، ہٹاتا نہ رہے، تو کیا ہو؟ نتیجہ کیا نکلے؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، البتہ ڈھا دیے جائیں خلوت خانے، وَبِيَعٌ، اصلاً صومع کا لفظ جو ہے ان بلند پہاڑوں اور مکانوں کے لیے آیا ہے جہاں عیسائی راہب عبادت کے لیے خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے. اس لیے اس کا ترجمہ اگر خانقاہیں کیا جائے تو مناسب ہوگا. تو ڈھا دی جائیں خانقاہیں. وَبِيَعٌ، اور گرجے یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہیں. بیعٌ بیعتن کی جمع ہے. وہ عبادت گاہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں عموماً. صوامع کہاں ہوتے؟ پہاڑوں پر، جنگلوں میں. اور بیعٌ شہروں میں. وصلواتن،
اور یہود کے عبادت خانے جس کو سلوتا کہتے ہیں، سنگوگ، و مساجد، مسجد کی جمع، سجدہ گاہ یعنی مسلمانوں کی عبادت کی جگہ، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فطری طور پر ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی گروہ طاقت پکڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طاقت کو ختم کرنے کے فطری انتظامات فرماتا رہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا میں فساد نہ ہو۔ اگر ایک گروہ زیادہ عرصے تک اقتدار پر رہے تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہونے لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے دفع کا قانون پھر مقرر کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو ختم کیا جائے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، مثلا گریٹ برٹن کو، جو گریٹ تھا، اب تو گریٹ اتنا نہیں رہا نا، وہ ایک جزیرے میں سمٹ گیا، لیکن جب وہ گریٹ تھا تو اس وقت جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں ان ملکوں اور علاقوں میں وطنی تحریکیں شروع ہوئیں، آزادی کی تحریکیں، اور مختلف ممالک آزادی حاصل کرتے رہے، اور برطانیہ وہی سمٹ گیا جا کر جہاں سے انہوں نے پھیلنے کا آغاز کیا تھا۔ اسی طرح روس اور امریکہ کے درمیان جو ایک عرصے سے کولڈ وار تھی، اسے یعنی دو آپس کی طاقتیں تھیں تو ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے ہٹایا گیا، یعنی یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ قریب کی مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے، ایک دوسرے کے ذریعے ہٹائے نہ، تو زمین میں اتنا فساد پھیل جائے کہ جو عبادت گاہوں تک پہنچ جائے اور نتیجتاً عبادت گاہیں بھی ختم ہو کر رہ جائیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ یہاں پر چونکہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی لیے یہاں عیسائیوں کے عبادت خانوں کی بات بھی کی گئی، یہود کے عبادت خانوں کی بات بھی کی گئی، اور مساجد کی بھی، کہ دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر جنگ کا تصور اسلام نے پہلی مرتبہ نہیں دیا، یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرنا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات کا ذکر ہے، قوی اور عزیز، دونوں میں ایک کمال اور قدرت کا احساس پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی حق و باطل کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا امتحان ہو، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ الٹیمیٹلی انجام کار کے طور پر ایمان والے ہی کامیاب ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں یہی سبق ہے، یہ سب نتائج ہم ان مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور پکی مدد کا وعدہ کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ جو اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی مدد کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔